الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. بس ایسے ہی کوشش کریں اونچی کریں جتنی ہو سکتی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، جشن منانے کا مہینہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ایک ایک باریک چیز کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ آج تک فقہا آپ کے ایک ایک عمل سے مسئلے نکالتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر دیوار کی طرف رخ کر کے استنجا فرما رہے تھے کسی آڑ میں، تو ایک اعرابی وہاں سے گزرے، ان کو محسوس ہوا کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن ان کو بعد میں احساس ہوا کہ شاید مجھ سے کچھ غلطی ہوئی. وہ وہاں سے چلے اور تھوڑا سا آگے نکلے. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا وعلیکم السلام. پوچھا کہ یہ کیا؟ فوراً آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں وضو سے نہیں تھا تو میں اس سنجے سے فارغ ہوا اور میں نے دیوار سے ہاتھ لگا کے تیمم کیا اور تیمم کر کے میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا. اس سلام کا جواب بھی ذکر اللہ ہے، وہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا ذکر ایسے کروں کہ میں بے وضو ہوں. کیا بات ہے؟ یعنی اتنی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شرع کی بیان فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے. یہ دیکھو یہ کیسے عورتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں، کہ اہل مکہ کا یہ وطیرہ اور طریقہ تھا، مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرتے، خواتین بیٹھ کر کرتی، تو کہتے دیکھو کیسے عورتوں کی طرح پیشاب کرتے. تو صحابہ نے کہا کہ کفار مکہ ہمارا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ میں تمہارے والد کی طرح ہوں. اعلمکم، میں تم کو سکھاتا ہوں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کھانا اس کے بائیں طرف تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک وسم اللہ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ. چنانچہ سکھا دیا کہ جب سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو تو کم از کم ایک بندہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یا بسم اللہ وبرکۃ اللہ پڑھ لے. یہ لفظ ہے بسم اللہ وبرکۃ اللہ. ایک کمزور روایت میں وعلی برکۃ اللہ بھی آیا ہے، مگر اصل لفظ بسم اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام کی برکت سے میں کھانا کھاتا ہوں. تو کھانا شروع کے میں یہ کیا جائے. پھر اتنا بھی سمجھایا کہ اگر بھول جاؤ کھانے کے شروع میں بسم اللہ تو پھر یہ پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ.
اللہ کے نام سے شروع میں بھی آخر میں بھی۔ پھر اس کو اتنا تفصیل سے سمجھایا، اتنا تفصیل سے سمجھایا کہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، پیالہ تھا اور پیالے میں سرید بنی ہوئی تھی، وہ کھا رہے تھے اور ان کو کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان اس کے نوالے کے ساتھ نوالا ملا کے کھا رہا تھا، جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو شیطان کو الٹی آ گئی، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کلمہ بڑا بابرکت ہے۔ خالد ابن ولید ایک روایت میں ابو بکر آپ کے الٹے ہاتھ میں اور سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹے صحابی بیٹھے ہوئے، تو آپ نے جب دودھ پیا تو آپ بچا ہوا اپنے دائیں ہاتھ والے کو عنایت فرماتے تھے، تو آپ نے فرمایا حق تو تمہارا ہے، مگر دوسری سیدھی طرف الٹی طرف ابو بکر بیٹھا ہے، بڑا آدمی ہے، اگر اجازت دو تو اس کو دے دو۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے کائنات کا پیغمبر اجازت مانگ رہا ہے، دائیں اور بائیں کا خیال کر۔ اتنے چھوٹے ادب اور آداب کا خیال کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو، مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے؟ آپ کی مجھے اور آپ کو تعلیم کہ اصل دین تعلیمات ہیں، اصل دین جشن منانا نہیں، اصل دین شور مچانے کا نام نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہیں، غشی تاری، بے ہوش غشی تاری ہے، اور ایک بار بے ہوش ہوئے، امہات المومنین آپ کے ساتھ ہیں، تو پوچھنے لگے، آپ جیسے تھوڑا سا ہوش آیا پانی وغیرہ ڈالا، بخار سے جسم تپ رہا ہے، زہر کا اثر جسم کی ایک ایک نس میں ہے، اور جسم درد سے کراہ رہا ہے، ہلنے کی ہمت نہیں، اٹھ کے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے، اور اٹھ کے بیٹھ جائیں تو بیٹھا رہنے کی ہمت نہیں۔ اس قدر ضعف اور اس قدر جسم میں کمزوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جا رہی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا اور آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہے یا گزر گیا؟ یا رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے اور پھر گر گئے، غشی تاری ہو گئی، بے ہوشی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، نماز کا وقت ہے؟ جی ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ نماز پڑھ لی؟ بل ینتظرون، یا رسول اللہ آپ کا وہ انتظار کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی لے کر آؤ۔ پانی لے کر آؤ اور ایک بڑے برتن کے اندر پانی رکھا، آپ نے فرمایا مجھے اس کے اندر لٹاؤ۔ تھوڑی دیر برتن کے اندر پانی کے اندر لیٹے رہے، کچھ سکون ہوا، پھر آپ نے فرمایا علی کو اور عباس کو بلاؤ۔ حضرت علی اور حضرت عباس آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، اور اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں زمین پہ چل نہیں پا رہے، گھسٹ گئے، آپ پاؤں اٹھا نہیں پا رہے۔ جس کا اندازہ ہوا جب مجھے 2-3 سال پہلے ڈینگی ہوا تو سمجھ میں کمزوری کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ کو بولنا بھی بہت مشکل لگتا ہے، یوں آنکھ کھول کے اشارہ کرنا بھی مشکل لگتا ہے، اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید کسی کنویں میں گرتا جا رہا ہے۔ کمزوری، نہ سننے کا، نہ بولنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ کچھ کسی چیز کا دل نہیں۔ تو کمزوری ایسی چیز ہے، آج ہمیں توانائی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ کر کے آپ امت کو بتا رہے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے۔ مومن ہو اور فجر کی اذان ہو جائے اور بستر پہ لیٹا رہے، حضرات فقہا نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اذان ہو اور کوئی شخص بستر پہ لیٹا ہو، صریح حرام کام کر رہا ہے، چاہے جائے گے کہ نماز کا وقت بھی گزر جائے اور بندہ سوتا رہ جائے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بے نمازی جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، آپ کی ہمیں یہ تعلیم تھی۔ آپ کی زندگی بھر میں کبھی یہ تعلیم نہیں ہوئی کہ صحابہ کو اکٹھا کیا ہو، کوئی شیرینی بانٹو، شور مچاؤ، چھلانگے لگاؤ،
کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، جو آج بڑی ہمارے ہاں ایک مذاہقہ خیز قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان 12 ربیع الاول کو بڑی عید کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ دیں، صحیح، مگر تعلیمات پیغمبر تو اصل چیز ہے، پیغمبر کی تعلیمات اصل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کو منائیں، ٹھیک ہے آپ منائیں، آپ کے علماء فقہا کہتے ہیں مناؤ، ٹھیک ہے مناؤ جی، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، مگر یہ کیا ہے، 12 ربیع الاول منائی ہے، تقریریں ہوئی ہیں، مگر فجر کی نماز ویسے ہی بے نمازی ہے، ویسے ہی حرام کمائی ہے، ویسے ہی ناجائز کام چل رہے ہیں، اور نعتیں موسیقی کے اوپر وزائیں، باقاعدہ موسیقی گانوں کی طرز میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بڑی اچھی مثال دی ہمارے ایک عالم دین نے کہ تھوک دان ہے، جس کے اندر جو لوگ پان کھاتے ہیں نا، آج کل تو ایسا کم ہے، جو لوگ پان کھاتے ہیں تو ان کے پاس ایک تھوک دان ہوتا ہے، ہمارے جو بزرگان دین عام طور پہ، آج کل تو ایسا سسٹم ہی کم ہو گیا، لیکن بہت لوگ ہیں۔ اس کو تھوڑا اچھا بھائی، اس کرسی کو تھوڑا پیچھے کر دیں، جگہ کم ہو رہی ہے، رضوان بھی آ گیا، ادھر آ جائے، چلیے تو سب کو تھوڑا سا جزاک اللہ خیر۔ تو ایشٹرے ہے نا، ایشٹرے جس میں سگریٹ کی راکھ ڈالی جاتی ہے، ایشٹرے، کوئی اگر آپ کے گھر میں آئے اور آپ چائے اس کو ایشٹرے میں ڈال کے دیں تو وہ پیے گا؟ باتھ روم کے لوٹے میں کوئی کسی کو شہد بھر کے دے تو وہ پیے گا؟ وہ لے گا؟ ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے جو گانے کے لیے وضع ہو گیا، اسی طرز میں آپ نعت پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ گانا نہ سنیں، نعت سنیں۔ جو آپ سن رہے ہو لوگوں کی خاطر، وہ کیا؟ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، زمانہ ہو گیا ایسے دیکھے ہوئے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نعت شریف نعت خواں پڑھتا تھا اور بڑے بوڑھے یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے تھے، یعنی صافہ ہو تو صافہ منہ پہ رکھ کے روتے تھے، جو چادر ہوتی ہے بڑی، رومال ہوتا ہے بڑا، منہ پہ رکھ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی کی یاد آتی تھی۔ آج کل نعتیں ایسی پڑھتے ہیں کہ ڈز 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 ساتھ چل رہا ہے، اور اہل حق کے نعت خواں بھی گئی، اور ڈز ڈز کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، ڈچم 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 نعت کے اندر چل، کیا ہے یہ نعت؟ یہ کوئی نعت ہے؟ یہ آپ نعت پڑھ رہے کیا کر رہے ہیں؟ نعت تو وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کے نبی کی محبت دل میں بیدار، کون سی نعت پڑھ رہے ہیں؟ ایک نے اس گانے کی طرز میں، ایک نے اس گانے کی طرز میں، کیا ہے؟ عید میلاد النبی ہو رہا ہے، اللہ کے نبی تہواروں کے لیے، اللہ کے نبی تہوار منانے کے لیے، اللہ کے نبی انسانوں کو بنانے کے لیے، تہوار منانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک مسئلے پر آپ کے پورے خاندان نے جان دیا، 21 نوجوان ایک مسئلے کے اوپر جان دیا، ایک شرعی مسئلے کے اوپر جان دیا۔ یہاں کون سا شرعی مسئلہ؟ جائز اور ناجائز کا، یا فرائض اور واجبات، حلال و حرام کی فکر ہی نہیں، اور جناب ہم ربیع الاول منا رہے ہیں، ربیع الاول کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کھائے کے کپڑے پہ کوئی دینی تہوار ہے، شریعت نے اس کو تہوار قرار دی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پوری امت کی خوشی کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا وجود پوری امت کی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جو ہیپی برتھ ڈے ہے یہ تو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں، ابو بکر نے بھی کبھی نہیں منایا، حضرت عمر نے بھی کبھی نہیں منایا، حضرت عثمان نے بھی کبھی نہیں، حضرت علی نے بھی کبھی نہیں، حضرت حسن اور حسین نے بھی کبھی نہیں منائی، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے بھی کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے آپ مناتے ہو، ٹھیک ہے مناؤ، آپ اس کو فرض نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، واجب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے منائیے، ٹھیک ہے، خوش ہوں، اچھی بات ہے، آپ خوش ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نہیں مناتے وہ سارے کافر ہیں، وہ سارے وہابی، ایسا تو نہیں، اور اس کو منانا ہی میرا ایمان ہے، ایسا بھی نہیں، تو یہ بات ذہن میں بٹھائیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل اتباع ہے، اصل ان کی محبت ہے،
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے محبت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے تعلق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آپ کا طرز عمل مومن نہیں اپنا رہا، نہ ان کی طرز کا لباس ہے، نہ ان کی طرز کا اوڑھنا بچھونا ہے، نہ ان کی طرز کا رہنا سہنا۔ ہمارے کئی بزرگان دین ایسے گزرے، میں بتا رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ فرض نماز کے لیے اذان ہوگی بستر پہ لیٹنا حرام قرار دیا، حضرات فقہا کہ شائبہ ہے کہ نماز چھوٹ سکتی ہے، اس وجہ سے حرام قرار دیا۔ ہمارے بہت سارے بزرگان دین کا یہ مزاج تھا کہ ان کے جسم پہ فالج ہو گیا اور ایسا معاملہ ہوا تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے اذان ہو تو مجھے بٹھا دینا، مجھے بستر پہ لیٹا ہوا مت چھوڑنا، دو بندے مل کے مجھے اذان ہونے کے بعد بستر پہ بٹھا دیں کہ اذان ہونے کے بعد میں لیٹا ہوا ہوں، یہ بالکل پسندیدہ نہیں۔ ہاں کوئی غلطی سے سویا رہ گیا تو ٹھیک ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، امت سے خطا اور نسیان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے، مگر انسان اپنے مزاج کو ایسا بنا لے، اپنے معاملات کو ایسا ہی بنا لے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے مجھے خط میں لکھا کہ میرا دل میرا دماغ انٹرٹینمنٹ مانگتا ہے، تو اس وقت میں کیا کروں؟ گاڑی بھی بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی، اب دماغ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو میں اس وقت کیا کروں؟ تو ان کو میں نے عرض کیا کہ یہ بات میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، ہمارا دماغ ہے، کوئی گاڑی نہیں کہ دماغ انٹرٹینمنٹ مانگ رہا ہے تو گاڑی جیسے پیٹرول مانگتی ہے تو ہم اس کو دیں گے تو چلے گی ورنہ نہیں چلے گی۔ ہمارا دماغ ہے، کوئی گاڑی کا انجن تو نہیں ہے جی، اس میں پیٹرول جائے گا، آئل جائے گا تبھی چلے گا۔ اب دماغ جو ہے وہ گناہ مانگ رہا ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ مجھے حرام چیزیں دکھاؤ تب میں چلوں گا، دماغ کہہ رہا ہے دماغ ہے، کوئی گاڑی کا انجن نہیں ہے کہ آپ اس میں گناہ ڈالیں گے تبھی چلے گا۔ اپنے آپ کو بہلاؤ، پھسلاؤ، اپنے اوپر زبردستی کرو۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ میری نماز نکل گئی ہے، میں نے یہ دونوں باتیں لکھ کے رکھی تھی کہ آج بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ یاد رکھیے، اگر میں اور آپ اگر دین پر چلنا چاہتے ہیں، شریعت مطہرہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کا طریقہ کار تبدیل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بجلی آئی، زندگی کا طریقہ تبدیل ہو گیا۔ ایک بجلی کی وجہ سے ہماری زندگی کا پورا طریقہ تبدیل ہو گیا۔ گھروں میں وائرنگ ڈلتی ہے، گھروں کی چھت کنسیلڈ بنتی ہے، گھر کی چھت ڈلنے سے پہلے، فرش ڈلنے سے پہلے پلان ہوتا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پورا طریقہ کار بجلی نے تبدیل کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ بجلی کے بغیر اگر کالونیاں بنتی تو وہ کس طریقے کی بنتی؟ پنکھے نہیں ہے تو ظاہر بتا ہوا کے لیے کیا نظم ہوتا، فلیٹس نہیں بن سکتے، اور اس نوعیت کی ہزاروں چیزیں ہوتی، ایک لائف اسٹائل تبدیل ہو جاتا، بالکل ایک لائف اسٹائل پورا تبدیل ہوتا۔ تصور کیجئے کہ ہمارے علاقے میں گیس نہیں ہے، گیس ہے ہی نہیں آنے کا، بلکہ گیس ایجاد ہی نہیں، چلو تصور کر لو تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا سسٹم ہوتا؟ گھر میں لکڑی کے لیے ایک جگہ رکھی جاتی، لکڑیاں جلانے کے لیے ایک جگہ رکھی جاتی، چولہا جلانے کے لیے گھر کے باہر ایک جگہ بنائی جاتی، لائف اسٹائل تبدیل ہوتا ہے نا، لائف اسٹائل بالکل تبدیل۔ ایسے ہی اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو صرف 2 نمازیں پڑھنے سے نیک نہیں بنے گی۔ نبی کی سیرت اپنانا چاہتے ہیں تو 2 نمازیں پڑھنے سے ہم نیک نہیں بنیں گے، بلکہ آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو اپنے حالات تبدیل کرنے پڑیں گے۔ رات کو سونے کا نظم تبدیل کرنا پڑے گا، صبح اٹھنے کا نظم تبدیل کرنا پڑے گا، کھانے پینے کا نظم تبدیل کرنا پڑے گا، رہن سہن کا نظم تبدیل کرنا پڑے گا، زندگی کے حالات پورے تبدیل کرنے پڑیں گے، اور صرف 2 سے 3 مہینے آپ کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ڈھلے گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم ان کو اڈاپٹ کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اور مومن کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میں نے آج جمعے میں بھی سنائی، دوبارہ یہاں سنا رہا ہوں، مگر کچھ وضاحت کے ساتھ عرض کروں۔ آج کل سائنسدان ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹائم ٹریول کر سکے انسان، ہے نا؟ تو اس کے لیے فزکس کے فارمولے اور اس نوعیت کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے 2-3 تجربے بھی کیے کہ کسی طرح انسان ایک ٹائم مشین بنائے جس سے انسان ٹائم ٹریول کرے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دجال کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ ٹائم ٹریول کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دن میں ہی پوری دنیا کا سفر کر لے گا، کہ شاید ٹائم ٹریول ہو، حضرات نے بھی لکھا ہے۔ تو جو کسی بھی طریقے سے سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹائم ٹریول کیا جائے، تو ایسی مشین بنائی جائے جو اتنی سپیڈ سے چل سکے کہ ٹائم ٹریول ہو سکے۔ کوئی ایسے فارمولے ہیں، اللہ تعالی عالم کیا چیزیں، پوری اس کے اوپر تحقیقات ہیں، تھیسز ہیں، ریسرچ ہیں، بڑی اس میں تفصیلات۔ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا اس کو۔ تو اب یہ کوانٹم فزکس کے ذریعے سے ان فارمولوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کوانٹم فزکس کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بطور مثال کوئی ایسی ٹیکنالوجی آتی ہے جس سے ہم ٹائم ٹریول کر کے 1446 سال پیچھے جائیں اور ایک لمحے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو، ایک ملاقات ہو، آپ بتائیے اس کے لیے میں آپ کیا خرچ کر سکتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑے گا؟ مجھے یقین ہے، اپنا نہیں کہتا، آپ کا کہتا ہوں، کہ ایک عام آدمی، ایون یہ کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایک بے نمازی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے تو سب کچھ دے دے گا، سب کچھ دے دے گا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اصل میں یہ بات اتنی گہری ہے کہ میں آپ حضرات کو اس کی گہرائی میں اتار نہیں پا رہا، اس میں پورا الجھا نہیں پا رہا، کہ بات ہے اتنی گہری، نہ میں خود الجھ پا رہا ہوں، لیکن بس ایک سمجھانے کی کوشش کروں جو حدیث میں ہے۔ اب حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اشد امتی لی حبا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، یکونون بعدی، وہ لوگ میرے بعد آئیں گے، اور کیا ہوگا؟ یود احدہم، ان میں ہر ایک یہ بات چاہے گا، کیا؟ کہ لو رآنی بأہلہ ومالہ، کہ مجھے ایک نظر دیکھ لیں، اپنا گھر، اپنا بار، اپنے بچے، ان سب کے عوض مجھے دیکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بعد کی امت پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا آپ سے تعلق ہے، اتنا آپ سے کنیکٹ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ہم ایسے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو، پہلے ایسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشائخ بزرگ آتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھرواتے ہیں، مگر ہمارے بعض مشائخ ایسے ہوتے تھے، ایسے عجیب و غریب مشائخ ہوتے تھے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھرتے تو باپ کی کان میں بول دیتے ہیں، بھائی اس کو فلاں بنا دو، یہ بہت اچھا بنے گا۔ اس کے کان میں بول دیتے تھے کہ اس کی خصلت میں چوری ہے تو خیال کرنا، یہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت، پیڑ بھر کے رکھا کرو، کان میں بول دیتے تھے کہ تیرا یہ بچہ اس مزاج کا ہے، وہ کان میں بول دیتے تھے۔ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، یا زمانہ ہے تو ایسے رجال نہیں رہے،
بس ایسے ہی دو چار لفظ سنانے والے ہم جیسے لوگ ہیں. تو ایسے رجال کار ہوتے تھے. تو وہ پھر بچوں کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بھرتے تھے. آج ماؤں کی ذمہ داری ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ڈی این اے میں اللہ کے نبی کی محبت بھرے، ان کو اللہ کے نبی کے واقعات سنائیں. واقعات کیسے سنائیں گے؟ خود کو آتے ہی نہیں. بچوں کے لیے جو مختصر کتابیں عبداللہ فارانی کی کتابیں ہیں، کہانی کے انداز میں سیرت لکھی، مستند لکھی، باقی اور حضرات نے بھی لکھی ہے، مجھے اس کی استناد کا نہیں پتہ، مگر یہ کافی مستند ہے. اور اس میں شاذ روایات بھی ہیں، لیکن غریب الحدیث روایات بھی ہیں، لیکن ایسی ہیں کہ جو امت میں متداول ہے. تو وہ بچوں کو واقعات سنائیں نبی علیہ السلام کے، اور وہ جب مائیں سناتی ہیں تو بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اور ماں سنا دے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ساتھ بیٹھے، بچوں کے ساتھ وقت گزارے، ان کو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں بتائیں. اب یقین کرنا، میں نے یہ بیٹھا ہوا ہے، حسن بیٹھا ماشاءاللہ، چھوٹا سا. تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی علیہ السلام کی محبت میں روتے ہوئے دیکھا. اور میں اپنے طور پہ قسم بھی کھا لوں کہ پتہ نہیں ان کو محبت کا پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ، لیکن ان کے دل میں ایسی گھسی کہ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. وہ ایسے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، پھر بچوں کو دیکھ کے ماں باپ کے قلب میں وہ محبت آتی. اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کا ایک ایک امتی سے تعلق ہے، ایک ایک امتی سے رابطہ ہے. مگر مسئلہ ہے کہ امتی ان کا فون نمبر ڈائل ہی نہیں کرتا. آپ کے فون کے اندر فلاں کانٹیکٹ ہے، آپ جب تک اس سے کانٹیکٹ ملائیں گے نہیں تو کال کیسے ملے گی؟ ایسے ہی قلبی تعلق ہر بندے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہر بچے کا ہے، ہر بڑے کا ہے، ہر کسی کا ہے، ہر کسی کا ہے. مگر امتی اس کو ہلاتا ہی نہیں. اللہ نے ایسی طاقت دی ہے ہر امتی کو، ہر بندے کو. ضروری نہیں ہے کہ مولوی کے پاس زیادہ طاقت ہوگی، اللہ والے عالم کے پاس زیادہ تعلق مضبوط ہوگا. ارے بازے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اماں گوگو دے دو، بیٹا کہتا ہے امی بھوک لگی روٹی دیں، تو جو کہتا ہے بھوک لگی روٹی دے اس کو نہیں ملتی، گوگو والے کو مل جاتی ہے. تاکہ گوگو روٹی کو کہتے ہیں، گوگو تو ہے بھی کوئی لفظ، مگر وہ غلط بول رہا ہے پھر بھی اس کو روٹی مل رہی ہے، اور یہ صحیح بول رہا ہے اس کو کوئی نہیں مل رہی. ارے اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق جذباتی ہے، نظریاتی بھی ہے، مگر نظریاتی کے ساتھ اللہ سے بھی ہمارا تعلق نظریاتی ہے. مگر نبی علیہ السلام سے ہمارا تعلق جذباتی ہے. اور جذبات تو چھوٹی سی بات سے ابھر جاتے ہیں. انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، چھوٹی سی ایموشنلی بات سنے، کوئی رونے والا قصہ سنے تو بندے کو رونا آ جاتا ہے. صحابہ کرام نے دکھایا کہ ان کا نبی علیہ السلام سے تعلق ایموشنل تھا، بڑا ایموشنل تھا. ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں کہ ایک بچہ تھا، وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. اپنے ماں باپ سے کہتا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے، مجھے ان کو دیکھنا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے. تو والدین ایک مرتبہ مجبور ہو کر بچے کو لے کے گئے تو نبی علیہ السلام کسی غزوے پہ روانہ تھے اور بہت دور کے ہوئے تھے. تو واپس آ گئے. دوسری مرتبہ گئے تو بھی ایسا ہوا. جب تیسری مرتبہ پہنچے ہیں تو دربار رسالت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے نکل رہے. تو بچے نے آپ کو دیکھا تو مسجد نبوی کے دروازے سے دوڑ لگائے اور دوڑ لگا کے چمٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ نے بھی اس بچے کے جذبات دیکھے تو آپ نے بھی اس کو گلے سے لگایا. ہے ہماری بھی ایسی ہی شاید کہیں ملاقات ہوگی. کسی صاحب نے کہا نا کہ مجھے
مجھے قبر اندھیری سے بڑا ڈر لگتا تھا، مگر جب سے پتہ چلا ہے کہ وہاں سید الکونین آئیں گے، وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے، تو مجھے قبر میں جانے کا اشتیاق بڑھ گیا۔ ضعیف روایت ہے، ایک گو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا یا وب، تو اس نے اٹھتے ہی آپ کو ایک لقب دیا، لبیک والسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ یہ ایسا جملہ بے حقیقی کی روایت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک جملہ بولا۔ میں وہ روایت نہیں سنا رہا، میں صرف وہ جملہ سنا رہا ہوں کہ اس نے کیا خوبصورت جملہ بولا، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جن کے موجود ہونے سے اے وہ ذات جن کے موجود ہونے سے قیامت کا دن خوبصورت بن گئے، یعنی قیامت کا دن خوبصورت بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہے وہ دن چاہے سوا نیزے کی گرمی کا ہو، اس سے زیادہ حسین دن۔ جہاں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، آپ کے رخ انور کو دیکھیں گے، تو وہ دن کیسے گرم رہ سکتا ہے۔ اور ایک اور بات چشم تخیل میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے صلاۃ الاستسقاء وغیرہ پڑھائی، بخاری کی روایت ہے، کچی بات نہیں، بڑی پکی بات۔ کچھ وہابی قسم کے لوگ خوش قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو، ان کے پاس جذبات نہیں ہوتے، جی جذبات ہوتے ہی نہیں۔ ہاں یہ مر جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی وہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو رہا تھا، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ این روبا، تو اس نے کہا میں نے ہونا الا طریقے کہتا این ابو بکر، نہیں شیخ ابو بکر نہیں، لا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو کہا اس کو پکڑ کے مارو، شکر ہے عربی میں بول رہا ہے، 4-5 پاکستانی ہوتے نا اس کو یہیں گرا لیتے اور فخر سے نعرے لگا کے لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگاتے ہوئے جیل جاتے۔ میں کہ شکر ہے عربی بول رہے، اردو نہیں بول رہے، تو ہمیں تو فخر ہے اس بات پر کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے بڑی جذباتی ہے، الحمدللہ ہمیں جذباتی ہونے پہ فخر ہے جی۔ نظریاتی بھی ہے، ایسا نہیں کہ نظریات کچے ہیں۔ اللہ کے نبی کے معاملے میں ہندوستان پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑے اچھا وہاں پر بھی محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، اوف 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 اوف، مگر وہ لوگ دبے ہوئے ہیں بہت زیادہ، ان کے حالات ایسے ہیں، کبھی وہ اصل میں ایسی بات نہیں جو سب کے سامنے بتائی جائے۔ آپ یقین کیجئے، میں ایک عرب سے میرا ایک طالب علم تھا، اس نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ خواب اس نے ایسے سنایا جیسے ہم زیارت کر رہے ہیں۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في الرؤيا فقد رآني، چیخ رہے کہ میرے فإن الشيطان لا يتمثل بي، میں لگا کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لہجے کی مٹھاس نقل نہیں کر سکتا، اس کے لہجے کی سختی نقل نہیں کر سکتا، کیا اس کی مٹھاس ہو، کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں نے ایک عرب ان کی، میں نے وہاں بیٹھ کے تولیت الجالیات کے آئے تھے، اگرچہ وہ لوگ ایسے بہت گڑبڑ ہوتے ہیں، مگر وہ جو عالم تھے، میں ان کی تقریر ریکارڈ کی، یقین کیجئے وہ اتنی میٹھی زبان ہوتی تھی۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن حبیبی یقول هكذا، میرے آقا ایسے فرماتے تھے، میرے مولا ایسے فرماتے تھے، میرے حبیب ایسے فرماتے، میں کیا نقل کروں گا؟ جنہوں نے زندگیاں روزے پہ وار دی، زندگیاں روزے پہ گزاری، ہاں دوسری طرف ایسے لوگ بھی۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہماری زمین بڑی زرخیز ہے،
اور ایسا نہیں ہے وہاں پر، لیکن وہاں پہ جو لوگ ڈومینیٹنگ پوزیشن پر ہے وہ بس اس نوعیت کی چیزیں ہیں کہ بہت سی سختیاں سامنے آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو تو محبت ہی نہیں ہے، ان کو تو ایسا نہیں ہے ویسا نہیں، ورنہ وہاں کے لوگوں کے دل دکھے ہوتے ہیں۔ خیر، میں بات سے آگے پیچھے ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ کیا مسئلہ ہے، کیا کریں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر اطہر ہے، تو آپ کی جو قبر اطہر ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ہماری یہ الماری لگی اور یہ الماری لگی، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان جتنا ایریا ہے یہ اتنا حجرہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کی چھت کتنی ہے، سمجھ لو جتنی یہ الماری اونچی ہے اتنی اس کی چھت، اس سے بھی کم کر لے، تھوڑی سی کم کر لے، اتنی سی اس کی چھت ہے۔ عائشہ نے کہا کہ قبر اطہر کے اوپر سے تھوڑا سا خلا کھول دو، اگرچہ مکتبہ شاملہ میں اس حدیث کو لوگوں نے بڑا گھمایا ہے کہ سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی، مگر حقائق کو کیسے جھٹلائیں گے، حقائق میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا کھول دیں، تھوڑا سا کھولا تو دھوپ ختم اور بادل آئے اور بارش برس، جی چلو زور لگاتے ہیں تھوڑا سا، وہ میرا مکسلر پہ لنک آیا ہوگا، وہ موبائل پہ کھول لیں، اس کو کسی طرح تھوڑی بہت وہاں سے آواز آ جائے گی، اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے اوپر تھوڑا سا سوراخ بنایا، اور تھوڑا سا سوراخ بنایا تو بارش شروع، ایک ہفتہ بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی تاکہ بارش اتنی زیادہ ہوگی، اب کیا کریں، تو سوراخ کو بند کرو، سوراخ کو بند کیا، بارش بند ہوئی۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر پر دھوپ پڑ رہی تھی، اللہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے پیغمبر کی قبر پہ دھوپ پڑے، تو سمجھ لو جی ایک وجدان کہتا ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، دل کہتا ہے کہ میدان حشر میں تو گرمی ایسی ہوگی ویسی ہوگی، لیکن وہاں آقا بھی تو موجود ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کی وجہ سے اللہ سایہ بھی کریں گے، وجدان کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ آقا کی وجہ سے اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلائیں گے کہ میرے محبوب کو گرمی نہ لگے، اور جب اے سی چلاتے ہیں اماں کے لیے تو بچوں کو فری میں اس کی ٹھنڈک ملتی ہے، صفائی کرتے ہیں بیمار کے لیے تو دوسرے لوگوں کو فری میں صفائی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جوس لے کے جاتے ہیں مریض کے لیے، دیکھ کے بچوں کے آنکھیں شرار دو ڈبے آئے، اماں تم رہنے دو، میں بھی لیتا، تم بیمار ہو، آپ بیمار ہو، جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب سیب لے کر آئے، اس نے کہا اس کے چھلکے اتارو، تو لانے والا کہا حضرت چھلکوں کے اندر آئرن ہوتا ہے، یہ کھانے چاہیے، تو حضرت نے سارے چھلکے اٹھائے، کہا آپ آئرن کھائیے، ہم سیب کھاتے ہیں۔ ہم میرے والد صاحب جو 85 کے اندر وار ہونے والی تھی، جیسے ابھی پاکستان کے معاملات ہوئے، تو اگلے مورچہ پہ ایک ہندو تھا، تو اس نے واقعہ سنایا ابا کو، کہنے لگے کہ ہم نے منت مانی کہ میں جو ہے فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے بھگوان پر اتنے بادام چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اتنے بادام لوں گا، آدھے اپنے پاس رکھوں گا، آدھے بھگوان پہ چڑھاؤں گا، تو وہ کام ہو گیا، تو اس نے اتنے کلو بادام لیے، ان کو توڑا، اندر کی گریاں اپنے پاس رکھیں، جو چھلکے تھے سارے بھگوان کو چڑھا دیے، میں نے کہا آدھے میں رکھوں گا، آدھے بھگوان کو، آدھے بھگوان کو دیے، آدھے میں نے لیے، تو بچے کہتے ہیں ہمیں ڈھکن آپ لے لو، ڈبہ آپ لے لو، جوس اندر کا ہمارا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرا سودا ہوا ہے، ہم دونوں بھائی اس نہر میں شریک ہیں، تو اب اس نہر کا جو پانی تو یہ طے ہوا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک میرا ہے، وہاں سے لے کے وہاں تک اس کا ہے، تو اب یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ والا پانی تو میرا ہے، اور یہ آگے چلا جائے گا تو تم یہ پانی نہیں لے سکتے،
یہاں سے لے کے یہاں تک پانی میرا ہے، تو یہ آگے چلا جائے گا، یہ تو میرا پانی، تم نہیں لے سکتے، تو میں کیا کروں؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ تو امام صاحب نے کون سے کو اتنا پانی روک لو، باقی پیچھے کا مجھے آنے۔ ایسے وہ ہمارے بچپن میں ایک کہاوت سناتے تھے، دو بھائی تھے، تو ابا نے وراثت میں 3 چیزیں چھوڑی، ایک کمبل چھوڑا، ایک گائے چھوڑی، اور ایک درخت چھوڑا۔ تو جو تیز ترار بھائی تھا کہتا درخت کا اوپر والا حصہ میرا، نیچے والا تیرا، گائے کا آگے آدھا حصہ میرا، پیچھے آدھا حصہ تیرا، ٹھیک، کمبل دن کو تیرا، رات کو میرا۔ وہ مان گیا بیچارہ۔ اب جب رات کو کمبل کی ضرورت ہے تو اس کا آدھا کمبل مجھے، تو رات کو تو میرا۔ گائے کے دودھ کی ضرورت ہو تو کہتا گائے پیچھے سے میری ہے، آگے سے تمہاری ہے، دودھ تو پیچھے سے، وہ سارا میرا۔ درخت کا پھل لینے لگا تو کہتا اوپر سے میرا، نیچے سے تیرا۔ وہ نیچے پانی ڈال رہا ہے، اوپر سے پھل کھا رہا۔ کسی فسادی مولوی سے ملاقات ہو گئی، استغفر اللہ، تو کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ انہیں صاحب نے کہا بھائی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اگلا حصہ تمہارا، تم گائے کو ذبح کر دو، گائے کو ذبح کر دو، کیونکہ اگلے گائے تمہاری ہے، پیچھے سے اس کو دودھ لینے دے گا، اگلا حصہ میرا۔ درخت ہے نیچے سے تمہارا، کاٹنا شروع کر دو، درخت تمہارا، وہ نیچے سے تمہارا، نیچے سے تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کاٹنا شروع، تم بلا وجہ پانی ڈال دو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اور کمبل کہنا دن کو بھگو کے رکھ دو، دن کو میرا، رات کو تمہارا۔ تو بھائی کو فوراً عقل آ گئی، فوراً عقل آ گئی۔ تو یہ کہانی تو بچے کر رہے تھے نا اماں کے ساتھ، اماں کے ساتھ ابا کے ساتھ کر، جیسے ایک آدمی گر رہا تھا نا، ڈوب رہا تھا سمندر کے اندر، تو کہنے لگا اے اللہ 2 دیگیں چڑھاؤں گا، ٹھیک ہے 2 دیگیں، تو یہ لہر آتی اس کو باہر پھینک دیتی ہے، کہتے کون سی دیگیں؟ تو لہر آتی ہے پھر اندر کھینچتی تھی، تو یہ اللہ میں کہہ رہا تھا میٹھے کی نمکین کی۔ یا اللہ، چلیں جی، تو سمجھیں جی، ایسی محبت اللہ کو نہیں چاہیے جس میں انسان صرف اپنا نفع دیکھے۔ انسان صرف محبت تو نام ہے قربان ہونے کا، محبت تو ماں کرتی ہے نا، اپنی جوانی بچوں پہ قربان کر دیتی ہے، اپنی جوانی اپنی اولاد پہ لگا دیتی ہے۔ محبت باپ کرتا ہے، اپنی جوانی کے اوقات کو اولاد کے لیے، اور کہیں دفتروں میں دھکے کھا کے، سڑکوں پہ دھکے کھا کے سب قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتی محبت۔ ایسی محبت ہماری مطلوب ہے، مقصود ہے کہ ایسی محبت ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس محبت کو سیکھیں، اس محبت کو سمجھیں، بچوں کے ساتھ تذکرہ کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، بچوں میں مقابلہ کروائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات بچوں کو دیں، سکھائیں، سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔